نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم سنت کورس کے آج چوتھے دن اخلاق و عادات کی سنتیں پڑھنے لگے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو کس انداز کا تھا۔ تو شمائل ترمذی کی روایت کے مطابق خارجہ کہتے ہیں کہ میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ان سے پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق میں ہمارے کیسے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوسی تھا، تو اس وجہ سے میں نبی علیہ السلام کو بڑے قریب سے جانتا ہوں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب وحی اترتی تھی تو بعض اوقات وہ مجھے بھی بلا لیتے تھے اور میں قرآن پاک کو لکھ لیا کرتا تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ایک نرم مزاج اور دل لگی مزاج آدمی تھے، مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل لگی فرماتے تھے، آنے والے کو بور ہونے نہیں دیتے تھے۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ وہ ایسے نہیں تھے کہ ہر وقت آخرت کی باتیں کرتے، تو انداز دیکھتے، لوگوں کے مزاج دیکھتے تو اس انداز سے بھی بات فرما لیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم دنیا کی بات کرتے تو وہ بھی دنیا کا تذکرہ کرنے لگ جاتے، اگر ہم دنیا میں کسی خاص طبقے، کسی خاص چیز کے بارے میں یا کسی خاص سوچ پہ اگر بات کرتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہ فرماتے کہ ہر وقت ہم نے آخرت کی باتیں کرنی ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمارے ساتھ ویسے لگ جایا کرتے تھے۔ ٹھیک بات میں رہ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگلے کا مکمل خیال فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح آگے شمائل ترمذی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خادم تھا، 10 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی ہے، اور 10 سالوں میں کتنی کمی برائی یا کسی ایک ایسا کام کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کے خلاف ہو مجھ سے ہو جاتا تھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس 10 سال کے عرصے میں آقا علیہ السلام نے کبھی مجھ پہ غصہ نہیں فرمایا۔ 10 سال کا عرصہ، اور اس انداز سے کہ وہ خود بھی مان رہے ہیں کہ خادم میں تھا اور چھوٹا بھی تھا، اور ویسے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہوتی ہے کبھی اونچ نیچ ہو جاتی تھی تو کبھی غصہ نہیں فرمایا، اور وہ کام کہ اے انس یہ تمہیں کرنا چاہیے تھا کیوں نہیں کیا، یا چھوڑنا چاہیے تھا تم نے کیوں کیا ہے، ایسے معاملے کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ نہیں فرمایا۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق مبارک ہے۔ اور یہاں سے آگے حضرت انس چونکہ خادم ہے تو یہاں پہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہتھیلی مبارک کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ہتھیلی مبارک ہے یہ جو ریشم کا کپڑا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ نرم اور ملائم تھی، اور اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں بھی ہمیں خوشبو آیا کرتی تھی۔ تو یہ باتیں ہم مکمل اپنے خوشبو کی سنتوں میں پڑھ چکے ہیں۔ تو شمائل ترمذی کی روایت کے مطابق حضرت عائشہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں معاملہ کہ وہ ایک فوش گو نہیں تھے، طبعاً فوش گو، مطلب یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام برائی سے بچتے نہیں تھے، بلکہ ان کا مزاج ہی اس انداز سے نہیں تھا کہ وہ فوش گو یعنی برا بولنا یا باتکلف گو، مطلب جو بھی دل میں آ گیا ہم نے بول دیا، تو ایسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو جو ٹھیک ہوتا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام بولتے تھے، اور مزاج میں معافی ان کا ایک طرز تھا۔ جب بھی دیکھتے تھے اگر برائی ہو گئی ہے اگلے نے عذر پیش کر دیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف فرما دیا۔ وہ کہتے ہیں نا والعذر عند کرام الناس مقبول، اگر کوئی بندہ کسی کام کو اگلے کو کہے کہ کرو اور اس سے وہ نہ سوچے اور بدلے میں وہ اپنی مجبوری کو پیش کرے تو جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ اس کی مجبوری کو قبول کر لیا کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس انداز کے تھے کہ وہ معاف فرما لیتے تھے۔ اخلاق کے بارے میں اگر ہم دیکھیں کسی نے کسی کے اوپر ظلم زیادتی کی ہے تو یہ بھی اخلاق ہے کہ بدلے میں ہم بھی اس کے ساتھ ظلم زیادتی کا بدلہ لیتے ہوئے اتنا جس نے اتنا کیا ہے ہم اس کے ساتھ اتنا کر سکتے ہیں، یہ بھی اجازت ہے، اور یہ بھی اخلاق کے اندر ہے، کیوں اس نے کیا ہے ہم بھی کریں گے، یہ اللہ رب العزت نے کم از کم اجازت دی ہے، لیکن اجازت اور حکم میں فرق ہوتا ہے، پرمیشن اور آرڈر میں فرق ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اخلاق ہے۔ اور اس سے بڑھ کے بلکہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ میرا ایک غلام ہے اور میں اسے کوئی حکم کرتا ہوں تو وہ اوپر نیچے کمی کر دیتا ہے، تو میرا اور اس کا کل قیامت کے دن کیا معاملہ بنے گا؟ تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو جتنی اس نے برائی کی اتنا تو نے اسے مارا، یہ تو 50-50، یہ تو نہ لیا نہ دیا، یہ تو معاملہ ختم ہو گیا، لیکن اگر تمہارا مارنا اس کی برائی سے زیادہ ہو گیا تو اس کی پوچھ ہونی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی نے کوئی ظلم و زیادتی کی ہے تو بدلے میں ہم اتنا اس کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں جائز صورت میں رہ کر۔ تو یہ بھی ایک اخلاق کا طریقہ۔ پھر اس کے بعد دوسرا اخلاق کا طریقہ یہ ہے کہ کسی نے ہمارے ساتھ انسان کے ساتھ برائی کی ہے ہم اسے معاف کر دیں، تو یہ اخلاق کا دوسرا طریقہ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑھیا کو دیکھا، ضعیفہ عورت ہے، جا رہی ہے گٹھڑی لے کر، نبی علیہ السلام نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہا یہ مکہ شہر کو چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم بوڑھی ہو، کمزور ہو، تو تمہاری گٹھڑی ہم اٹھا لیتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی گٹھڑی لی اور مکہ سٹی سے باہر پہنچایا۔
تو اس عورت نے کہا کہ تمہاری کتنی مزدوری؟ کہا میں مزدوری نہیں، میں نے تو صرف اخلاق کے طور پہ آپ کی یہ مدد کیا۔ تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وارث کرنے لگے، وہ عورت نہیں جانتی کہ یہ شخصیت کون ہے، تو جس کے لیے زمین و آسمان بنائے گئے ہوں، جس کے اللہ رب العزت دعا آسمانوں کے اوپر قبول کر لیتے ہوں، ان کی عرشوں کو چیر دیتی ہو، اور جن کے دل پہ قرآن پاک اترتا ہو، ایسے شخصیت ان کے سامنے کھڑی، ان کو نہیں پتہ تھا۔ تو اس پر اس عورت نے کہا کہ چونکہ تم نے میرے ساتھ اچھائی کی ہے تو میں بھی تمہیں ایک نیکی کی بات بتاتی ہوں۔ تو ایک مکہ میں ایک محمد نامی شخص آئے ہوئے ہیں، اور وہ لوگوں کو اپنے باپ دادوں کے دین سے ہٹا کر، شرک سے ہٹا کر توحید پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سنا ہے اس کی جو بات ہے بڑی ایک اس طرح کی ہوتی ہے، کوئی سنتا ہے تو پھر رہ نہیں سکتا، اسے قبول کر لیتا ہے۔ اس سے بچ کے رہنا، اپنے باپ دادوں کے دین پر رہنا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے ان کو فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اماں جان آپ نے ان کو سنا ہے یا ان کے بارے میں سنا ہے؟ یعنی یہ کہ آپ نے ان کو سنا ہے یا کسی اور سے ان کو سنا ہے؟ تو اس پر وہ کہنے لگی کہ ان کے بارے میں سنا ہے کسی اور لوگوں سے۔ کہا جانتی ہیں وہ کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا وہ میں ہی ہوں۔ کہا یہ اخلاق ہیں؟ تو ادھر ہی کلمہ پڑھ لیا۔ تو اب وہ ہو رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ بھی تنگ ہیں کہ وہ نکل رہی ہیں اور لوگوں کو بھی اس سے ہٹا رہی ہیں، لیکن ان کا انداز مبارک ایسا تھا کہ وہ رہ نہ سکی اور کلمہ پڑھ لیا۔ تو گویا آقا علیہ السلام کے متعلق جس نے برائی کیا تو آقا علیہ السلام نے اسے معاف کر دیا، بلکہ اس سے بڑھ کے یہ کہ برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دیا۔ وہ لوگوں کو نبی علیہ السلام سے ہٹا رہی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جہنم سے بچا کے جنت کا راستہ دکھا دیا ہے۔ اور تیسرا اخلاق یہ ہوتا ہے کہ کسی نے برائی کی ہے تو ہم برائی کا بدلہ برائی بھی نہ دیں، اس کے ساتھ جو اس نے برائی کی ہے وہ معاف بھی کر دیں، یہ دوسرا۔ اور تیسرا یہ کہ بدلے میں اس کے ساتھ اچھائی بھی کریں۔ فتح مکہ کا موقع ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں سارے کے سارے ایسے افراد کھڑے ہیں جو مانتے ہیں کہ ہم نے جرم کیا ہے، تو ابھی ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اشارہ پوری قوم کو قتل کروانے کے اوپر کافی تھا۔ تو اس پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تم پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائی جائے گی۔ اور ادھر آ کے وہ متاثر ہو کر اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، اور کتنے افراد، بہت زیادہ افراد وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک 29 پارہ سورۃ القلم، سورۃ النون والقلم وما یسطرون کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کیا ہے پیغمبر جی آپ حسن اخلاق کے عظیم مرتبے پر ہیں، اخلاق عظیمانہ پر ہیں۔ تو بدلے میں اگر ہم ویسا کر لیں تو یہ ایک مساوی ہو گیا، یہ اخلاق مساوی ہے، اور اگر ہم معاف کر دیں تو اخلاق کریمانہ ہے، اور بدلے میں اچھائی بھی کر لیں تو یہ عظیمانہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ حسن اخلاق کے عظیمانہ درجے پر ہیں، مطلب آپ برائی کا بدلہ برائی سے بھی نہیں، اور اس کے ساتھ آگے یہ کہ آپ معاف بھی کر دیتے ہیں، اور اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے کہ آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے بھی دیتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کا انداز تھا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج یہ نہیں تھا کہ وہ بازاروں میں چلاتے اور چیخیں، جس طرح آج چاند رات کے اندر بازاروں میں ضرورت مند افراد کم نہیں بلکہ ہوتے ہی نہیں ہیں، یا نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، جو باقی اتنا ایک طوفان بدتمیزی ہوتا ہے، اور اس جیسے یہ کھلونے لے کر اضافی آواز، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ تو جو بھی نوجوان ایسا کرتا ہے تو اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ان کے سامنے پیش کیے جائیں، ان کو پیار محبت سے سمجھایا جائے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ نہیں تھا، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح آگے خود بھی انہوں نے فرما دیا کہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، تو اور نہ صرف اتنا کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، تذکرہ تک نہیں فرماتے تھے کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے۔ تو بلکہ آج ظہر میں نماز میں ایک ساتھی سے ملا، وہ بھی ایک عالم دین ہے، تو مولانا طارق جمیل صاحب کے مدرسے سے ان کی فراغت ہوئی ہے، تو وہ مجھے اپنا بتا رہے تھے کہ مولانا صاحب نے ہمیں اتنے اخلاق کے طریقہ کار سمجھائے ہیں، تو میں بھی اپنے محلے میں اسی طرح کا کام چلاتا ہوں، کورسز وغیرہ یا اسی طرح بیانات۔ تو ایک بندہ ایسا تھا جو میرے خلاف بول رہا تھا، اور 3 دن ہو گئے تھے کہ وہ میرے خلاف بول رہا ہے، اور پورے محلے میں آواز اٹھائی ہوئی ہے کہ فلاں بندہ اسی کا نام لے کے ایسا ہے۔ تو مجھے مولانا صاحب کی جو زندگی ہے اس سے یہ درس ملا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا کی ممبر کی زندگی کیا زندگی ہے، اپنی اصلی زندگی کا تو 10واں حصہ بھی وہ نہیں بنتا، اخلاق میں ان کی اصلی زندگی ایسی ہے۔ تو جو حقیقی طور پہ جو ان کے ساتھ رہتے ہیں وہ اخلاق میں زیادہ ایک مکمل ہے، تو ہم نے بھی ان سے کچھ سیکھا ہے۔ تو علی بھائی آپ یقین کریں میں نے اس کے اوپر نہیں بولا، اور میرے سامنے اس کا برائی کا کوئی تذکرہ بھی کرتا تھا تو میں کانوں کو بند، نہیں یار وہ ہمارے بھائی ہیں چھوڑ دو۔ تو 3 دن کے بعد اس انداز سے متاثر ہوا کہ آ کے گلے لگایا، ماتھا چوما، اور اس جیسی باتیں، اس جیسے انداز کرنے جیسے انداز، تو متاثر ہو کر کہنے لگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے ایسے نہیں ہوتے، تو متاثر ہوا، اور اب وہ ہمیں اچھا بھی کہتا ہے۔ تو نہ تھوڑا سا برائی کا بدلہ نہ برائی سے دینے پر اتنا بڑا فائدہ ہوا کہ کل تک وہ جو برائی کر رہا تھا آج متاثر ہو گیا، آج ہمیں وہ اچھا کہہ رہا ہے۔
شمائل ترمذی کی روایت کے مطابق نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاد کے علاوہ نبی علیہ السلام نے کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ کسی بچے پر نہ کسی عورت پر۔ یہ اخلاق ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ تو اور اسی کے ساتھ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے کسی سے کبھی بدلہ نہیں لیا، مطلب کوئی معاملہ ہو، اختیار بھی ہو، سارے صحابہ بھی ساتھ ہوں، ایک اشارہ حکم کا درجہ رکھتا ہو، لیکن اس کے باوجود آقا علیہ السلام نے کبھی بھی اپنی ذات کا بدلہ برائی کی صورت میں نہیں لیا۔ اور ہاں یہ بات الگ ہے کہ کہیں پہ اگر اللہ رب العزت کی بات آ جاتی پھر تو وہ مکمل غصے والے ہو جاتے اور ان سے بڑھ کے کوئی نہ ہوتا۔ اور آقا علیہ السلام کے مزاج سے اگر کوئی ہٹ کے بات ہوتی تو آقا علیہ السلام کے چہرے کی ہم نرمی اور گرمی اور سختی سے یہ پہچان لیتے تھے کہ آقا علیہ السلام کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ جہاں تک بات ذات کی ہو تو ہمیں روایات نہیں ملتی کہ آقا علیہ السلام نے بدلے لیے ہوں، لیکن جہاں دین کی بات آ جائے تو پورا عرب بھی ایک طرف ہو جائے تو نبی علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہیں۔ تلوار اٹھانی پڑی تو اٹھا لی، آنکھیں دیکھنے پڑی تو دیکھ لی، مخالفت کرنی پڑی تو انہوں نے ثواب سمجھ کے کر لی۔ تو گویا اس سے بات پتہ چلی، بات ذات پہ ہو معاف کر دو سنت ہے، بات دین پہ ہو ڈٹ جاؤ سنت ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہو، بلکہ کتنی مرتبہ ایسے بات پیش آتی ہیں کہ یار تم لوگوں سے کٹے ہوئے ہو، تم ہمارے ولیموں میں نہیں آتے، تم ہماری شادیوں میں آ کر نہیں ہمیں اٹینڈ کرتے وغیرہ وغیرہ، تو ان کو واضح طور پہ جواب یہ ہوتا ہے کہ جناب ہم آنا چاہتے ہیں، آپ نے ماحول ایک ایسا بنا رکھا ہوتا ہے کہ دروازے ہمارے لیے بند ہوتے ہیں، گانے ہوتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، تو یہ ماحول و مزاج ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ رسول کا مزاج نہیں ہے، فلہذا آج تم اچھا کر لو، ہم نہ آئیں تو گلہ کرنا۔ تو اس انداز سے یہ بات، اور اگر وہ ناراض ہوں تو 10 مرتبہ ہو جائے، کیوں؟ کیونکہ وہ ناراض ہو رہے ہیں تو غلط بات پہ ہو رہے ہیں۔ یہ تو ایسے ہو گیا کوئی کسی کو کہے کہ تم چوری کرو، وہ اگر چوری پہ انکار کر دے ہم اس سے ناراض ہو جائیں، یہ تو بات نہیں بنتی نا۔ تو یہ بات بری ہے، نہ صرف ان کو ناراض ہونے بلکہ یہ ان کو پیار محبت سمجھایا جائے، سمجھ جائیں تو اچھی بات ہے، پھر ہم بھی جا سکتے ہیں، جو اگر نہیں تو پھر کم از کم ہم تو سائڈ پہ ہو جائیں۔ شمائل ترمذی کی روایت کے مطابق کہ آقا علیہ السلام حضرت عائشہ کی روایت کے مطابق نبی علیہ السلام نے ایک بندے کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا یہ اپنی قوم کا بدترین آدمی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام کے وہ قریب ہوا تو حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بڑے اچھے انداز سے اس سے گفتگو فرمائی، پھر وہ بندہ چلا گیا۔ تو اس پر عرض کہ یا رسول اللہ آپ تو اس کے بارے میں فرما رہے تھے کہ بڑا بدترین ہے، تو آپ نے اس انداز سے بات بھی کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں میں بدترین انسان وہ ہے کہ اس کے فتنے، اس کے خوف کی وجہ سے انسان اس کو ٹھیک بات کرنا چھوڑ دیں، اور میں نے جو اس سے بات ٹھیک کی ہے تو وہ جو ہے ایک بد کلام آدمی ہے، بد مزاج آدمی ہے، تو مزید اس کے فتنے سے بچنے کی خاطر تو ایک ایسا بندہ ہو جو اپنے مزاج کی وجہ سے سخت ہو، اور پھر بھی انسان اس سے لوگ اچھے طریقے سے ملتے ہوں صرف اس وجہ سے کہ کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ آقا کی نظر میں ایسے شخص سے بڑھ کے کوئی بدترین ہے ہی نہیں۔ تو اس بات سے یہ بھی سمجھ آئی ہر وقت کسی کی برائی کرنا غیبت نہیں ہوتی، ہم اگر کسی کو اس کے فتنے سے دور کر رہے ہیں، بچا رہے ہیں تو یہ غیبت نہیں ہے۔ اسی طرح آج کل یہ بھی ایک اسٹائل ہوتا ہے کہ اگر کہیں پہ رشتہ لے کر جانا یا رشتہ لے کر آنا، لڑکے اور لڑکی کے متعلق اس کے رشتہ داروں یا دوستوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے، تو یہاں پہ اگر وہ برا ہے تو برائی بتائی جائے، چھپائی نہ جائے۔ کیوں؟ کسی کے رشتے اور زندگی کے خراب ہونے کی بات ہے، تو کسی کے فتنے سے آگاہی غیبت نہیں کہلاتی۔ ہاں ایک عام طور پہ تذکرہ کرنا یہ غیبت کے اندر شامل ہوتا ہے۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں شمائل ترمذی کی روایت کے مطابق کہ نبی علیہ السلام سے جب کبھی بھی کوئی چیز مانگی گئی ہے تو آقا نے حتی الوسع انکار نہیں فرمایا، ہوتا تھا تو عنایت فرما دیتے تھے، اور اگر کوشش ہوتی تھی تو آقا علیہ السلام اگلے سے مانگ کر اگلے کی ضرورت کو پورا کر لیا کرتے تھے۔ یہ اخلاق پیغمبر علیہ السلام ہے۔ تو 27 نمبر سنت وہ حیا کے متعلق کہ آقا علیہ السلام کی حیا مبارک کس انداز سے تھی، آقا علیہ السلام کی مزاج، کردار، دل لگی، اخلاق پڑھ لیا ہے تو حیا بھی۔ صحابہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک کنواری لڑکی سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حیا و شرم تھی۔ اب صحابہ کنواری لڑکی سے انہوں نے کیوں تشبیہ دی ہے، تو دو ہی باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ جو کنواری لڑکی ہوتی ہے یا تو وہ جو زیادہ شرمیلی ہوتی ہے اس وجہ سے، یا تو جو پابردہ کنواری، باپردہ بھی فرمایا، تو باپردہ سے ارشاد کیوں فرمایا؟ کیونکہ جو باپردہ عورت ہوتی ہے وہ 4 دیواری کے اندر ہوتی ہے، تو گویا وہ حیا میں ایک ایسی عورت سے جو باہر زیادہ گھومتی ہو اس سے حیا میں بڑھ کے ہوتی ہے۔ تو ایسے شخص کے متعلق نبی علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کرام یہ بات کرتے ہیں، اور اصحاب پیغمبر فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کے سامنے اگر کوئی بات ایسی ہو جاتی کہ جو ٹھیک نہ ہوتی اور نبی علیہ السلام اگلے کا حیا فرماتے
تو ان کے چہرے مبارک سے یہ بات محسوس ہو جاتی کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ناگوار گزر رہا ہے. تو صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کو اس انداز سے سمجھ جاتے ہیں. ایک اگلی سنت 28 نمبر حجامہ. حجامہ کسے کہتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ایک ڈاکٹری انداز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جسم کے اندر جب گندا خون جمع ہو جاتا ہے تو اس کو پچنا لگایا جاتا ہے، حجامہ لگایا جاتا ہے. اس جگہ کو گرم کر کے یا ہوا کھینچ کر تو اسے سوئیاں لگا کر یا کچھ بھی ایسے بلیڈز لگا کر وہاں سے گندا خون چوس لیا جاتا ہے، نکال لیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک انداز ہے اپنی ایک صحت کو برقرار رکھنے کا یا بڑھانے کا. اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے. شمائل کی روایت کے مطابق حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی، اور اسی طرح روایات میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآتا ثمنا، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجامہ بھی لگوایا اور اسی کے ساتھ آقا علیہ السلام نے ان کو ان کی قیمت بھی ادا کی ہے. اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمائل کی روایت کے مطابق فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجامہ لگوایا تھا اور اس کی قیمت مجھے ادا کرنے کا فرمایا تھا کہ اے علی تم اس کی قیمت ادا کر لو. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ حجامہ ایک معاملہ ہے اور ایک اچھی چیز ہے، اور اسے بھی انسان اگر کرا لے تو اچھی بات ہے. کئی مرتبہ میں نے بھی حجامے کرائے تو ڈاکٹر نے کئی اس کے فائدے بتائے، اور زیادہ تر روایات میں یہ آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گردن کی دونوں جانب اور شانوں کے بالکل پیچھے، یہاں پر جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اوپر یہاں پہ لگواتے تھے. اور آج بھی میڈیکل کہتی ہے کہ یہاں پر انسان اگر لگا لے تو کافی جو تقریباً 70 کے قریب ایک ایسی چھپی ہوئی بیماریاں اس سے انسان کا علاج ہو جاتا ہے اور اس سے فائدہ ہو جاتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما شمائل کی روایت کے مطابق یہی فرماتے ہیں کہ گردن کی بھی جو دونوں جانب اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں شانوں کے درمیان پیچھے بھی لگوایا تھا اور اسی طرح ان کی اجرت بھی ادا کی تھی، یعنی مزدوری. تو شمائل کی روایت کے مطابق حضرت انس فرماتے ہیں یہی بات کہ گردن کے دونوں جانب اور شانوں کے پیچھے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجامہ لگوایا. اور اس کی جو بہتر تاریخ بتائی جاتی ہے وہ چاند کی 17، 19 اور 21 تاریخ بتائی جاتی ہے. یہ ایک بہتر تاریخ ہوتی ہے اور میڈیکلی بھی اس کو کافی چڑھایا گیا ہے. اور اگلی سنت ہے ہدیہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدیہ دینے کے متعلق بھی ارشاد فرمایا، ترغیب فرمائی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق دیکھیں، ہدیہ دینا اور لینا دونوں سنت ہے اور ثابت ہے. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تحادوا تحابوا، ہدیہ دیا کرو. تو آقا علیہ السلام نے آگے وجہ بتائی کہ اگر تم ہدیوں کو لوگے تو یہ محبت کے بڑھنے کا سلسلہ ہے. تو کہیں پہ اگر مسئلے ہوں، الجھنے ہوں تو طریقہ کار یہ ہے کہ انسان اگلے کو ہدیہ دے دے. میں نے ایک جگہ یہی کام کیا تو وہ لحاظ میں کہنے لگے نہیں ہم تو یہ نہیں لیتے، پیسے تھے دینے لگا تو انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اگر آپ نہ لیں تو ٹھیک ہے. میں نے یہ عرض کی، میں نے کہا ہدیہ جو ہے دینا بھی سنت ہے، لینا بھی سنت ہے. میں اس وقت دے کر تو آپ لے کر سنت کو قبول کر لیں. تو اس وقت میں نے کہا اب اگر آپ کے پاس نہ کی کوئی وجہ باقی ہے تو خیر میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں. تو اس پر انہوں نے یہ قبول فرما لیا. تو یہ اور ہدیہ اور سنت میں بڑا فرق ہوتا ہے. صدقہ دیا جاتا ہے کسی کو ضرورت مند ہونے کی وجہ سے، اور ہدیہ دیا جاتا ہے کسی کی عظمت کو برقرار رکھنے کی وجہ سے. صدقہ دیا جاتا ہے اپنے آپ کو بڑا اور اگلے کو چھوٹا سمجھ کے چلو یار اس کی ضرورت ہے میرے پاس ہے تو میں اس کی مدد کر لوں. اور ہدیہ اس میں فرق ہے، ہم اپنے آپ کو چھوٹا اور اگلے کی عزت کو بڑھانے کی خاطر حضرت ہمیں آپ سے محبت ہے یہ لیجئے قبول فرمائیے. تو اس کے اندر بہت سارے فرق ہوتے ہیں. تو اس فرق جان کر پھر اس کے بعد انسان دے کس نیت سے دے رہا ہے. ایک جگہ یہی میں نے دیکھا کہ ایک بندہ کسی دوسرے کی مدد کر رہا تھا اور اسے پیسے دیا، اور پیسے دینے میں یہ کہا کہ یہ لو صدقہ، تو اس نے لینے سے بھی انکار کر دیا. تو میں نے اسے سمجھا، میں نے کہا تم نے دیا ہے، تمہیں پتہ بھی ہے وہ ضرورت مند تھا اور اس سے کیوں نہیں لیا؟ تم نے اگلے کے دل کو توڑا ہے. اخلاق اور طریقہ یہ نہیں ہے کہ تم اسے صدقہ کہہ رہے ہو، وہ بھی تو ایک عزت دار ہے، خوددار ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کے اندر بھی اگر انسان محسوس کرتا ہے کہ اگلے کو ہم دیں گے وہ اپنی ایک عزت کی حد تک سمجھتا ہے، تو یہ بات ضروری نہیں ہے کہ ہم زبان سے کہہ لیں کہ یہ لو زکوٰۃ. بس ہمارے دل کے اندر نیت کا ہونا کافی ہے. اسے جب دیں تو یہ لو ہم نے آپ کی مدد کی، یا اس جیسا کچھ بھی الفاظ بول لیں تاکہ اچھائی ہو، اس کی دل لگی ہو اور اس کی ایک عزت بھی خراب نہ ہو، اس کی عزت نفس پہ بھی بات نہ ہو. اور قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے ایسے بندوں کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ ایسے بندے کہ جو ضرورت مند بھی ہیں اور ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی سوال نہیں کر رہے، ضرورت مند بھی ہے سوال بھی نہیں کرے، اپنی غیرت کی وجہ سے اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، امید کی وجہ سے یا اپنی کوشش اور ہمت کی وجہ سے آگے بڑھیں گے، کام کریں گے. اس لیے ہدیہ بھی دینا چاہیے. اگر کوئی دینے آئے تو یہ معاملہ ہے ٹھیک ہے کر لینا چاہیے. اور اسی طرح ہدیے اور صدقے میں فرق کرنا چاہیے. آج ایک ایسی سنت کہ ہمیں پتہ تو اتنا ہے لیکن اس کو ایک لا توجہی کی جاتی ہے، بے توجہی کی جاتی ہے. کیا؟ سلام.
سلام کرنے کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابن ماجہ شریف کی روایت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے مسلمان پہ 6 حقوق ہیں، مشہور 5 ہے، اس حدیث کے مطابق 6۔ نمبر 1 سلام کیا جائے، نمبر 2 دعوت دے تو قبول کی جائے، چھینک آئے تو الحمدللہ یرحمک اللہ، اسی طرح بیمار ہو تو عیادت، اور اگر مر جائے تو جنازہ، اور اسی کے ساتھ اگلے کے لیے وہ بات اور وہ چیز پسند کرنا جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں۔ ہاں یہ بات الگ ہے، ایک ساتھی نے بھی یہی سوال کیا تھا کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اچھی چیزوں میں میرے مزاج کے مطابق مجھے کوئی اور چیز پسند ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ میں جس کے پاس لے کر چیز کو جا رہا ہوں وہ اس کو اور چیز پسند ہے۔ تو یہاں پہ اگر وہ چیز پسند ہو تو انسان کو اگلے کا مزاج کا خیال رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ پھلوں میں ایک کو آم پسند ہے، دوسرے کو انگور پسند ہے، جو دے رہا ہے آم تو اسے آم پسند ہے، جو لے رہا ہے اسے انگور پسند ہے، تو یہاں پہ اس کے لیے بہتر بات یہ ہے کہ اگلے کی چاہت کا خیال کرے، تو اس کو جو انگور پسند ہے تو انگور دیے جائیں، تو اور یہاں پہ جو اگلے کے لیے وہ چیز پسند کی جائے جو اپنے لیے پسند کی جائے۔ اس بات سے اشارہ اس بات کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح ہم اپنے لیے برائی پسند نہیں کرتے، اچھوں میں سے کوئی چیز کو سلیکٹ کرتے ہیں، تو اس طرح اگلوں کے لیے بھی اچھائی پسند کریں، اور اچھائی میں اگلے کے لیے اپنا سٹائل ہے، اور وہ جس چیز کو پسند کرتا ہے اس انداز سے انسان کو لے لینا چاہیے۔ اور طبرانی مجمع الزوائد کی روایت کے مطابق ابو دردہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اور لوگوں سلام پھیلاؤ، سلام پھیلاؤ، گھروں میں بھی سلام پھیلاؤ۔ اور آقا علیہ السلام نے اس کی وجہ بتائی، کیا؟ تاکہ تم بلند ہو جاؤ۔ جس طرح ہدیے کی سنت میں ہم نے پڑھا، محبتیں پھیلانا چاہتے ہو تو ہدیہ دیا کرو، اسی طرح اگر بلند ہونا چاہتے ہو تو سلام پھیلاؤ۔ نہیں سمجھ آ رہی کیسے، بس کرو۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور نہ صرف اتنی بلکہ عبداللہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بہقی کی روایت کے مطابق کہ جو بندہ سلام میں پہل کرتا ہے وہ کبر سے بری ہے، تکبر کے ہونے سے بری ہے۔ تو آج کل بہت سارے اندازوں میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یار میں اسے سلام کیوں کروں جبکہ وہ بھی مجھے نہیں کرتا، تو اس لیے اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ یار وہ کرے گا یا میں۔ اور جو بندہ کرتا ہے سلام اور جو جواب دیتا ہے، ان کے درجے کو بڑھاؤ تو دونوں اچھے ہیں، لیکن دونوں کو دیکھیں تو ایز کمپیئر ٹو جس نے سلام کا جواب دیا ہے، سلام کرنے والا سلام کے جواب دینے والے سے زیادہ افضل ہے، اس لیے ہمیں ابتدا کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی آقا علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک ہے، سلام میں 3 انداز ہیں، السلام علیکم ایک انداز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ دوسرا انداز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ تیسرا انداز، اور یہ وبرکاتہ کے ساتھ جو تیسرا انداز ہے باقی 2 اندازوں سے افضل ہے۔ آقا علیہ السلام کے ایک مجلس میں بندہ آتا ہے، منتخب احادیث کے مطابق السلام علیکم کر کے بیٹھ گیا، آقا نے فرمایا 10۔ پھر اس کے بعد دوسرا بندہ آتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا 20۔ تو جب تیسرا بندہ آیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا 30۔ تو اس پر یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ؟ فرمایا کہ جس نے السلام علیکم کہا ہے اسے 10 درجہ نیکی، اور جس نے ورحمۃ اللہ بڑھایا تو 20 درجہ، اور جس نے وبرکاتہ بڑھایا تو 30 درجہ نیکی۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم خود سلام کریں گے تو سلام کے جواب دینے والوں سے زیادہ افضل، اور اگر ہم سلام کریں گے تو سلام کرنے والا کبر تکبر سے بری ہوتا ہے، اور تکبر کی بڑی عجیب سزا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مسند احمد کی روایت، مسند امام اعظم کی روایت کے مطابق بلکہ کہ الکبریاء ردائی، تکبر مجھے اللہ کی چادر ہے۔ پھر جو اللہ کی چادر جو تکبر کرتا ہے وہ اللہ کی چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت اور بلندی یہ میرا ازار ہے۔ تو ان چیزوں میں انسان کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا جتنے پاؤں اتنی چادر پھیلاؤ، بلکہ جتنے چادر اتنے پاؤں پھیلاؤ، یہاں پہ بھی یہی چیز ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے تکبر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ تکبر کرتا ہے، بلکہ جو بندہ عاجز رہتا ہے تو اپنی نگاہ میں تو چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی نگاہوں میں وہ بہت بڑا اعلیٰ اور زبردست ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت بٹھاتے ہیں۔ اور جو بندہ اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ سمجھتا ہے اور تکبر کی وجہ سے اگلوں کو کچھ نہیں سمجھتا، حدیث کے مطابق ایسا بندہ لوگوں کی نگاہوں میں کتے اور بندر اور خنزیر سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ اور تکبر یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی نگاہ میں اعلیٰ ہوں، تکبر یہ ہے کہ ہم اپنی نگاہ میں اعلیٰ ہوں، اور اگر ہم کسی دوسروں کی نگاہ میں اعلیٰ ہوں تو یہ تو عزت ہے، یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک برکت ہے۔ وہ ایک دعا ہے کہ اللہم اجعل فی عینی صغیرہ، اے اللہ مجھے میری آنکھ میں تو چھوٹا بنا دے، وہ فی اعین الناس کبیرہ، لوگوں کی نگاہ میں اعلیٰ اور بڑا بنا دے۔ تو تکبر ہمارے سینے میں ہماری سوچ ہمارے لیے اس انداز سے بڑی ہو کہ ہم کسی کو کھاتے میں نہ لائیں تو یہ تکبر ہے، لیکن اگر یہی بڑا پن اگلا ہمارے بارے میں سوچ رہے تو الحمدللہ یہ اللہ رب العزت کی نیکی ہے۔ اور اس سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اگلا ہمیں اچھا سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہمیں بھی بنا دے۔
تو اسی طرح حضرت عبداللہ بہقی کی روایت کے مطابق اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع ترمذی کی روایت کے مطابق فرماتے ہیں، او میرے پیارے بیٹے، سلام کو خوب پھیلاؤ، اور جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر میں خوب سلام کیا کرو، تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا ذریعہ ہے۔ تو برکت کے لیے ہم پیسوں کا زیادہ ہونا تو مانتے ہیں، تو برکت کے ذرائع ایک اسلامی ہوتے ہیں اور اسی طرح ایک دنیاوی ہوتے ہیں۔ تو برکت کے ذرائع ایک یہ بھی ہے کہ اچھے انداز سے ہم کسی کو سلام کر لیں، چاہے وہ گھر ہو چاہے وہ باہر ہو۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے آداب کے مطابق بتایا جا رہا ہے، گھر میں جاؤ سلام کرو، اور یہ نہ صرف تمہارے لیے، تمہارے گھر والوں کے لیے بھی برکت کا ذریعہ ہے، تو وہ برکت ہوگی۔ تو برکت کو جو لینا چاہتا ہے وہ اس انداز سے کام کر لے۔ تو اگر وہ جس طرح ایک ہی مسئلے کے دو حل ہوتے ہیں نا، اسلامی بھی ہوتے ہیں اور اسی طرح دنیاوی بھی۔ ذہن تیز کرنا ہے، ایک حکیمی بھی طریقہ ہے، وہ اس انداز کا ہے کہ ہم حکیموں کے پاس جائیں، اعلیٰ قسم کی معجون وغیرہ کھا لیں، تو یہ ایک دنیاوی طریقے سے ذہن کا اعلیٰ ہونا۔ اور ایک دوسرا طریقہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلامی طریقہ، اور اس میں عقل، بلکہ جو امام شافعی نے بھی شکوت الی وکیع، کہ میں نے سوء حفظی، کہ میں نے اپنے حافظے کے کم ہونے کی شکایت اپنے استاد وکیع سے کی، تو انہوں نے مجھے ارشاد فرمایا کہ گناہوں کو چھوڑ دو۔ جو بندہ گناہوں کو چھوڑتا ہے اس کا ذہن بڑھ جاتا ہے۔ جو بندہ بد نظری کو چھوڑتا ہے تو عبادت میں اسے لذت آنے لگ جاتی ہے، اور یہ بات تجربہ شدہ ہے، کر کے دیکھ لیں۔ جس طرح انسان تھکتا ہے، بستر پہ آتا ہے تو اسے دعا میں مزہ آتا ہے، اسے لیٹنے میں مزہ آتا ہے، بھوکا ہے کھانے میں مزہ آتا ہے، خوبصورت چیز دیکھی ہے تو دیکھنے میں مزہ، اعلیٰ آواز سنی ہے تو کانوں کی لذت۔ اسی طرح لذت اس بات میں بھی ہے، اگر ہم وہ چیز برائیاں نہ کریں جو اللہ رب العزت نے ہمیں فرمائی کہ چھوڑ دو، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چھوڑ دو، پھر ایسے کام کے کرنے کی بنیاد پہ ہمیں عبادتوں میں اس انداز سے لذت آئے گی جس طرح کے دنیاوی کاموں میں، اور یہ چیز تجربہ شدہ ہے۔ اسی وجہ سے تو ہم دیکھتے ہیں بزرگوں کی زندگی رات بھر عبادت میں کھڑے ہیں، تو اگر ہم مشقت کی بنیاد پہ کھڑے ہوتے تو گھنٹہ ٹھہر لیتے، اگر کوشش بھی کرتے، اس سے انسان نہیں بڑھ سکتا۔ تو لذت ہے، اللہ رب العزت کے طریقہ کار میں چاشنی ہے، لیکن آئے گی تب جب ہم صحیح طریقے سے کام بنائیں گے، اور جب نہیں بنائیں گے تو معاملے بگڑیں گے۔ سلام کے متعلق اگر یہ بھی ایک مسائل کے طور پر ہے کہ اگر 3 یا 3 سے کم بندے بیٹھے ہیں تو ہاتھ سے سلام کر لیں، زبان سے بھی، لیکن اگر زیادہ بندے ہیں، مشقت کا اندیشہ ہے، تو صرف سلام زبان سے کر لینا کافی ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسے دیکھا جاتا ہے، بہت بڑی محفل ہے، اب انسان آ رہا ہے، ہر ایک کو ہاتھ ملا رہا ہے، ایک بندہ گفتگو کے لیے بیٹھا ہے یا کسی کام کے لیے بیٹھا ہے، انتظار میں اب وہ بیٹھا ہے کہ یہ سب سے ہاتھ ملا لے گا پھر بیٹھ جائے گا، پھر اوپر سے ایک دوسرا بندہ آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد، تو یہ چیز ایک عجیب ہوتی ہے۔ لوگوں کو مشقت سے بچانے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہم زبان سے سلام کر لیں، اور یہ چیز کافی ہے، اور یہ بھی ایک آداب کے طور پہ ہے۔ اور آج کل ایک محفل میں بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ یار اس نے ہمیں ہاتھ نہیں ملایا۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، بڑی محفل ہے، ہم آئے ہیں، تو میں اب کہتا ہوں کہ اب اگر میں صحیح مسائل کے مطابق سلام کر کے بیٹھ جاؤں تو مسئلہ ہے، اور اگر سب کو سلام کروں تو ہر ایک کو تکلیف کا سامنا، تو کس انداز سے وہ گھومے گا؟ کبھی دسترخوان سامنے پڑا ہوتا ہے، کبھی ایک انسان کسی دوسرے انسان سے وہ ایک ٹانگ کو پھیلا کے آگے جا رہا ہوتا ہے، یہ مسائل ہوتے ہیں۔ تو اب یا تو بندہ گلے سے بچ سکتا ہے یا تو پھر مسئلہ اپنا آ سکتا ہے۔ تو اس لیے ایسے طریقوں میں بلکہ ہمارے مدرسے میں ایک بڑے بزرگ صاحب آئے تھے، ایک لمبے بیان کے بعد تمام طلباء نے چاہا، اب ہزاروں سے زیادہ مجمع ہے، طلباء نے چاہا کہ حضرت کو سلام کریں، تو حضرت نے فرمایا کہ بچوں، منہ سے سلام کرنا سنت ہے، اور ہاتھ سے مصافحہ کرنا بھی سنت ہے، لیکن جہاں پر تکلیف اور سنت آ جائے تو ایذائے مسلم حرام ہے۔ تو اگر میں سب کو ہاتھ ملاؤں تو یہ میرے لیے تکلیف کا باعث ہے، تو اس لیے بجائے ہاتھ کے سلام کرنے سے زبان کا سلام میں تمہیں کر لیتا ہوں، جواب دے دو، بس یہ بات کافی، سنت کی سنت، تکلیف سے بھی انسان بچ گیا، اور یہ معاملہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اور سلام میں سنت 2 ہاتھوں سے ملانا ہے، بخاری شریف کی روایت کے مطابق باب المصافحہ، یا اسی طرح باب اخذ بالیدین کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے نماز کی احتیاط سکھائی تو میں نے 2 ہاتھ نبی علیہ السلام کو ملائے ہوئے تھے، تو اس لیے یہ معاملہ ہو کہ ہاتھ جو ملایا جائے وہ 2 انداز سے ملایا جائے، سنت یہ ہے کہ 2 ہاتھوں سے۔ اب یہ ہماری سنتیں تو مکمل الحمدللہ ہو گئیں، تو اس میں آپ سے ایک عرض ہے کہ ہر ایک بندہ چاہتا ہے کہ جب سنتوں کو اپناتا ہے تو چاہتا ہے کاش کہ نبی علیہ السلام کی زیارت بھی ہو جائے، تو اس حوالے سے بھی تو خواب کی بھی چند ایک باتیں میں آپ سے عرض کر دوں کہ خواب کے متعلق الگ الگ جو میدان کے ماہر ہیں خواب کی الگ الگ ڈیفینیشن اور تعریف کرتے ہیں۔ جو حکیم طبیب قسم کے لوگ ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسے انسانی خیالات
جو دن بھر انسان کے ذہن میں گھومتے ہیں تو وہی خواب میں آ جاتے ہیں، خواب اس چیز کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح انسان کا مزاج ہوتا ہے، اگر اس کا مزاج بلغمی ہے تو انسان کو پانیوں کے، سمندروں اور نہروں اور دریاؤں کے زیادہ تر خواب آتے ہیں۔ تو اسی طرح جس مزاج کا ہے ویسے انسان کی سوچ پہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ فلاسفر کچھ اور کہتے ہیں، فلاسفر حضرات کہتے ہیں کہ جو مکمل اس عالم میں چیز ہو رہی ہے اس ہونے کو کسی نہ کسی مثال کے ساتھ ٹچ کر کے انسان اپنے دماغ میں خواب کی صورت میں دیکھ لیتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ خواب کے متعلق یہ ہے کہ یہ ایک ایسے تصورات و خیالات ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے انسانوں کے دل اور دماغ میں اتارتے ہیں۔ اور علماء خواب کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک ایسا خواب جو فرشتے کے ذریعے سے ہو، ایک ایسا خواب جو شیطانوں کے ذریعے سے ہو، اور تیسرے نمبر پہ ایک ایسا خواب ہو کہ جو انسان دن بھر جس خیالات اور سوچوں میں رہتا ہے وہی سوچیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اور زیادہ تر ہوتا یہی ہے کہ جس سوچوں اور خیالات میں انسان ہوتا ہے ویسی کی ویسی سوچ انسان کے اوپر آ جاتی ہے۔ تو یہ 3 قسم کے ہیں، اور یہ جو علماء کرام نے 3 خوابوں کو حصوں میں تقسیم کیا ہے تو حدیث پاک میں بھی ہمیں یہی ایک تائید ملتی ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی 3 ارشاد فرمائے ہیں۔ تو کبھی فرشتے کے ذریعے سے دل میں بات ڈال دینا، کبھی شیطان کی طرف سے چھیڑخانی، اور کبھی ہمارے خیالات کا ہی منظر۔ اور خواب جو ہوتا ہے ہر وقت انسانی حالات کے مطابق بھی ہوتا ہے، انسان کس معیار کا ہے، کس طبقوں کے ساتھ رہتا ہے، کس اعمال میں ہے، تو ایک ہی خواب ہے، اگر برے کو آ جائے تو مطلب اور ہے، اچھے کو آ جائے تو مطلب اور ہے۔ ایک بندہ آیا، حضرت خواب کی تعبیر، جی کیا خواب دیکھا؟ کہا میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں اذان دے رہا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو چوری میں پکڑا جائے گا۔ خواب دیکھا اذان کا، عجیب خواب، اچھا خواب ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہے کہ تو چوری میں پکڑا جائے گا۔ پھر دوبارہ ایک بندہ دوسرا آتا ہے کہ حضرت میں نے خواب دیکھا کہ میں اذان دے رہا ہوں، تو فرمایا انشاءاللہ تو نے حج کرنا ہے۔ بندہ ساتھ بیٹھ، حضرت یہ کیا؟ اگلے نے بھی تو خواب اذان دیکھا ہے، اس نے بھی دیکھا ہے، اس نے دیکھا تو آپ نے کہا کہ چوری میں پکڑا جائے گا، اس نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ حج کرے گا تو۔ کہا خواب بھی ہوتا ہے، بندے کا آنے والا انداز و سٹائل بھی ہوتا ہے۔ وہ بندہ دکھ ہی اس طرح رہا تھا کہ وہ جیسے ایک پاکھنڈی قسم کا بندہ ہوتا ہے، تو روڈ ماسٹر قسم کا بندہ، تو اس کے مزاج کے مطابق میں نے یہی کہہ دیا ہے۔ اور اذان کے متعلق قرآن پاک میں بھی یہ 2 قسم کے انداز ہے۔ تو ثم اذن مؤذن ایھا العید، پھر ایک منادی نے، منادہ اذان والے نے، اذان یعنی بات کرنے والے نے بات کا ایک اعلان کیا، تو اس کے ذریعے سے چور پکڑا گیا تھا۔ اور وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور حج کے متعلق بھی یہی بات ہے کہ لوگوں میں اعلان اور ایک معاملہ انداز لوگوں تک پھیلاؤ اور بتاؤ۔ تو گویا چوری کے متعلق بھی لفظ اذان سے قرآن پاک نے، اور اسی طرح حج کے متعلق بھی قرآن پاک نے اذان کے ذریعے سے۔ اور اسی طرح آنے والے بندوں کو میں پہلے کو دیکھا کہ یہ جانتا ہوں کہ یہ بندہ ایسے قسم کا ہے، تو فلہذا اس کے لیے اذان کا سٹائل وہی فٹ ہو رہا تھا، اس لیے یہ چوری میں پکڑا گیا۔ اگلا حج کے اندر، اس لیے ہم نے اس کو اس سٹائل سے بات کر دی ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ ایک بندہ آیا اور اس نے کہا حضرت میں نے خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اسے کھودو، کوئی نہ کوئی ضرور تمہارے لیے سونا ہے، تمہارے لیے ہیرے جواہرات ہیں۔ کھولا تو وہی چیز نکلی۔ دوسرا بندہ آتا ہے کہ حضرت میں نے خواب دیکھا چارپائی کے نیچے ایک آگ ہے، تو فرمایا اپنی گھر کو بدل دو کہ چھت گرنے والی ہے، اور ویسے ہی ہوا۔ تو پھر لوگوں نے حضرت یہ کیا، اس نے بھی خواب ایک آگ کا دیکھا ہے، اس نے بھی آگ کا دیکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جس بچے نے خواب دیکھا جسے میں نے فائدہ بتایا تو وہ اس وجہ سے کہ وہ سردیوں میں دیکھا تھا، اور سردیوں میں خواب کا دیکھنا نفع مند ہے، اور یہ جو آیا تھا یہ گرمیوں میں آیا تھا، اور گرمیوں میں آگ کا دیکھنا ایک نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو انسان، موسم، حالات، واقعات، بندہ، مزاج، کردار، ان تمام چیزوں کو ملا کے خواب کی تعبیر بنتی ہے۔ اس لیے خواب کی تعبیر کسی ماہر سے پوچھنی چاہیے، ایسا نہیں کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے فلہذا بتا دو۔ اور اس طرح حدیث سے بھی اشارہ کہ یہ جو خواب ہیں یہ گھومتے رہتے ہیں، اور اگر ہم کسی کو بتا دیں وہ مذاق میں بھی جیسے بولا گیا تو ویسے کا ویسے فٹ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے انسان یا تو خواب کسی کو بتائے ہی نہیں، یا تو حبیب کو بتائے یا لبیب کو بتائے۔ حبیب کا مطلب ہے دوست، اور وہ بھی بری تعبیر نہیں کرے گا، یا لبیب جو سمجھدار ہے اس کو بتاؤ۔ اور اگر برا خواب دیکھے تو یا تو چپ ہی رہو، صدقہ دے دو، معاملہ ختم ادھر ہی۔ اس وجہ سے ایک ملکہ ہے، خواب دیکھا کہ کعبے کی چھت پہ میرے ساتھ زنا کیا جا رہا ہے۔ تو ملکہ تھی، لوگوں کی ایک خیر خواہ اور ذمہ دار تھی۔ تو ایک بندے نے جس نے آ کے خواب پوچھا تھا، کہا یہ خواب دیکھنے والا تو نہیں ہے، کوئی اور ہے۔
مجھے تو بتا یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ تو پھر کہا کہ وہ جو ملکہ ہے اس نے خواب دیکھا ہے۔ کہا ہاں یہ خواب وہی ہی دیکھ سکتی ہے کیونکہ یہ اس کے شایان شان ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العزت اس سے حاجیوں کے پانی کے پلانے کی بہت بڑی نہر کے بنوانے کا ذریعہ بنوائیں گے، اور انہوں نے بنوائی بھی تھی۔ تو اس وجہ سے ایک خواب کا معاملہ، اب ایک طرف کعبہ ہے دوسری طرف زنا کا معاملہ، تو یہ تمام تر چیزوں کو ایک بزرگ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک میں مکمل ہڈیاں مبارک جو ہیں وہ جدا جدا ہیں، اور میں ان کو اکٹھا کر رہا ہوں، تو ان سے اللہ رب العزت نے سنتوں کے اکٹھے ہونے کا کام لیا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق کہ جس شخص نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اٹس مین کہ اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ گویا نبی علیہ السلام خواب میں آئیں اور ہم یہ کہیں کہ یہ کیا پتہ شیطان ہو جو ورغلانے کے لیے آیا ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ شیطان میں ایسی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ ہماری شکل اختیار کر سکے، یہ بھی ایک انداز ہے۔ تو خواب کے متعلق جو چیزیں ہیں تو اس میں زیادہ آج کل جو وہم پایا جاتا ہے یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، لاپرواہی یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ آداب کو لے کر جو عرض کر دیے گئے اسی کے مطابق زندگی کو بسر کرنے کا ایک انداز اپنایا جائے۔ ہمارا کورس الحمدللہ اختتام کو پہنچا۔ یہ ہمارا 11ویں نمبر کا کورس تھا۔ ہمارا یہی انداز ہوتا ہے، پہلے بھی ایک الحمدللہ 10 کورسز ایسے گزر چکے ہیں۔